بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ اریبہ علی اور ماریہ امریکہ کے ایک تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اریبہ کا تعلق ہندوستان کے شہر ممبئی سے ہے، جبکہ ماریہ کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ دونوں ایک ہی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ دونوں اکثر شام میں اکٹھے بیٹھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ اریبہ ماریہ کو بھارت کی کہانیاں سناتی ہے، جبکہ ماریہ اریبہ کو پاکستان کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایسی ہی ایک شام جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہی تھیں، ماریہ نے اریبہ کو بتایا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت کی معاونت سے ہندوؤں کا ایک مندر تعمیر ہونے والا تھا، لیکن اب اس کی تعمیر روک دی گئی ہے۔ اریبہ نے وجہ پوچھی تو ماریہ نے اسے بتایا کہ ایک تو اس کا بلڈنگ پلان منظور نہیں تھا، دوسری بات علماء نے اس مندر کی تعمیر پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی نئی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے پیسے نہیں دے سکتی، البتہ پہلے سے قائم عبادت گاہوں کی دیکھ بھال، مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے مدد کر سکتی ہے۔ اریبہ نے پوچھا، حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ ماریہ اس کی شکل دیکھنے لگی، شاید وہ بتانا بھول گئی۔ اریبہ بھی اسی کی طرح مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کے منہ سے ایسے سوال سننا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک اسلامی ملک کے دارالحکومت میں مندر بنانے کا سوچا ہی کیوں گیا، پر وہ تو یہاں عجیب و غریب سوال پوچھ رہی تھی۔ ماریہ نے اسے بتایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اس کے دارالحکومت میں مندر کیسے بن سکتا ہے، اور وہ بھی حکومت کے خرچ سے۔ اریبہ نے پوچھا، اسلام آباد میں کتنے ہندو رہتے ہیں؟ ماریہ نے بتایا کہ تقریباً 3000۔ اریبہ نے پوچھا، ان کے لیے وہاں کتنے مندر موجود ہیں؟ ماریہ نے کہا کہ ایک بھی نہیں، لیکن وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اریبہ نے کہا، ہاں وہ تو ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ مندر جا کر عبادت کرنا چاہیں تو اس کا حق بھی انہیں حاصل ہونا چاہیے۔ ماریہ نے کہا، ہاں بالکل ہونا چاہیے۔ اریبہ فوراً بولی، لیکن ان کے لیے تو وہاں مندر ہی موجود نہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ سوال تو واقعی غور طلب تھا، پر سانو کی۔ ہمارے لیے تو ہر گلی میں مسجد موجود ہے، جہاں نہیں ہے وہاں کسی بھی خالی پلاٹ پر تعمیر کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ خیر یہ بھی مردوں کی ٹینشن ہے، ہم عورتوں کے لیے تو گھر میں عبادت کرنا ہی افضل ہے۔ یہ سوچ کر ماریہ مندر سے نکل کر مسجد میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اریبہ ابھی تک مندر کی چوکھٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ پوچھنے لگی، کیا پاکستان کے ہندو حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے؟ ماریہ نے کہا، بالکل دیتے ہیں، اس معاملے میں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، سانس بھی لیں تو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اریبہ نے کہا، پاکستان میں رہنے والے ہندو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پاکستان کے قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود حکومت انہیں ایک مندر تک بنا کر نہیں دے سکتی۔ ماریہ فوراً بولی، کیونکہ وہ ہندو ہیں۔ یہ سنتے ہی اریبہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی رکی تو بولی، یہاں بات مذہب کی نہیں قومیت کی ہے، ان کا مذہب جو بھی ہو وہ پاکستانی ہیں، ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ اگر تم حکومت سے بطور مسلمان مدد مانگ سکتی ہو تو وہ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اب معاملہ ماریہ کی سمجھ سے اوپر جا چکا تھا۔ شاید اس کی جگہ کوئی عالم دین ہوتا تو اسے بہتر طور پر اس مندر کی تعمیر سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتا پاتا۔ ماریہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک کرسی کی پشت پر جائے نماز رکھی ہوئی نظر آئی اور پاس ہی ایک میز پر رکھا قرآن بھی نظر آیا، یعنی اریبہ باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن بھی، لیکن اپنی باتوں سے تو مسلمان نہیں لگ رہی تھی۔ اب یہی بات سن لیں، کہتی ہے، مذاہب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ریاستوں کے لیے نہیں۔ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہنے والے ہر انسان کو برابر کے حقوق فراہم کرے۔ اب چاہے کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا، ریاست کا اس کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب ماریہ کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے اریبہ سے اجازت لی اور اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اریبہ اس کے پیچھے دروازے تک آئی، کہنے لگی، تم لوگوں کا مسئلہ مذہب نہیں بلکہ احساس برتری ہے۔ تم لوگ خود کو مسلمان ہونے کی وجہ سے
دوسروں سے برتر سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے مسلمان ہونے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے فضل سے تم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، بس اسی لیے مسلمان ہو۔ تم لوگ اپنے ملک میں رہنے والی مذہبی اقلیتوں کو خود سے کمتر سمجھتے ہو۔ تم لوگ اپنے لیے تو حقوق چاہتے ہو لیکن انہیں کوئی حق نہیں دینا چاہتے۔ کسی بھی مسلمان کا دل اتنا تنگ نہیں ہو سکتا۔ اریبہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی لیکن ماریا کی بس ہو چکی تھی۔ ماریا نے اریبہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔